عید الاضحیٰ پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے مقابل ایک نیکی۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ قربانی کے لیے کون سے دن مقرر ہیں؟ قربانی کے لیے 3 دن مقرر کیے گئے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اگر ان 3 دنوں کے علاوہ قربانی کریں تو جانور حلال تو ہو جائے گا، مگر سنت ابراہیمی ادا نہیں ہوگی۔ یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم نحر سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ بیٹا ذبح کریں۔ صبح اٹھے تو شام تک سوچتے رہے کہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی سوچ و بچار کا دن۔ اگلی رات پھر ویسا ہی خواب دیکھا، پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی کہ پہچاننے کا دن۔ لیلہ عرفہ یعنی پہچاننے کی رات۔ پھر تیسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا۔ صبح 10 ذی الحجہ کو اٹھ کر بیٹا ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، اسی لیے عید کے دن کو یوم نحر کہتے ہیں، یعنی کہ قربانی کا دن۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قصائی حضرات جلدی میں ذبح کرنے کے فوری بعد کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں۔ مستحب تو یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں، نہ ہی کھال اتاری جائے۔ ذبح کرنے سے جانور حلال ہو جائے، کیا اس کی بھی کوئی شرائط ہیں؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔ جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ وقت ذبح زندہ ہو۔ جانور کے گلے کی 4 رگوں کو کاٹنا چاہیے، یا کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، جس میں ایک خوراک کی، ایک سانس کی اور 2 خون کی رگیں ہیں۔ سنت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ کی طرف کیا جائے، ایسا نہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر جانور کے پیٹ میں بچہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ گائے یا بکری ذبح کی اور اس کے پیٹ میں سالم بچہ نکلا، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، حلال ہو جائے گا، اور اگر مرا ہوا ہے تو حرام ہے۔ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں۔ ذبح کرتے وقت اگر جانور کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو کیا جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ جانور کو ذبح کیا، وہ اٹھ کر بھاگا، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور زخم آ گیا، اس میں عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ کیا 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک بال اور ناخن نہیں کٹوانے چاہیے؟ یہ مستحب عمل ہے، یعنی کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، دونوں کے لیے ہی یہ مستحب ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ناخن، بال وغیرہ نہ کٹوائے، حتیٰ کہ قربانی نہ کر لے، اور جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مالک نصاب ہو، مالک نصاب ہونا جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی نصاب پر سال گزرنا زکوٰۃ میں ضروری ہے، قربانی اور صدقہ فطر میں نہیں۔ قربانی کے لیے ان ایام میں جو شخص بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، اگرچہ ان ایام سے قبل وہ صاحب نصاب نہ تھا۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولے سونا ہے، یا پھر روپیہ، پیسے، مال تجارت ہے، یا حاجت اصلیہ سے زائد کوئی ایسی چیز ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہو، تو آپ مالک نصاب ہیں، قربانی کرنا آپ پر واجب ہے۔ اگر گائے کو نہر اور اونٹ کو ذبح کر دیا جائے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اونٹ کو نہر کرنا اور گائے بکری کو ذبح کرنا سنت ہے، اور اگر اس کے الٹ کیا، یعنی اونٹ کو ذبح اور گائے وغیرہ کو نہر کیا، تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ خلاف سنت ہے۔ اگر کسی نے حصے والی قربانی میں ایک حصہ کم ڈالا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اونٹ یا گائے کے شرکا میں اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے
تو ساتوں کی قربانی ضائع جائے گی، لہٰذا ضروری ہے کہ ساتوں حصے برابر ہوں۔ کیا شرکت والی قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں؟ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو 7ویں حصے سے کم یا زیادہ ملے اور یہ ناجائز ہے۔ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو اس کا نام لینا ضروری ہے؟ جی، نام لینا ضروری نہیں، بس نیت کا ہونا ہی کافی ہے۔ قربانی کے جانوروں کی کتنی اقسام ہیں؟ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، بکری اور گائے۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیتیں ہیں سب داخل ہیں۔ نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بیل، بھینس گائے میں شمار ہے اور بھیڑ، دمبا، مینڈا، بکری، ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور میں اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ کیا قربانی میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی میں عقیقے کی شرکت بھی ہو سکتی ہے، مگر یاد رہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں روز عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر 7 دن گزر گئے اور اس کے بعد وہ قربانی کرتا ہے تو وہ عقیقہ نہیں کہلائے گا، وہ صدقہ ہوگا، اور صدقہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں کر سکتا ہے۔ اب چاہے تو وہ قربانی کے جانور میں 1 حصہ قربانی کا اور 1 حصہ صدقے کا ڈال لے، قربانی بھی ہو جائے گی اور بچے کا صدقہ بھی۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے 2 حصے، اگر لڑکی ہے تو اس کا 1 حصہ۔ کسی میت کی طرف سے از خود قربانی کی تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی میت کی طرف سے از خود قربانی کی تو اس کے گوشت کا مالک بھی خود ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اگر مرنے والے نے پہلے سے وصیت کر دی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس کے سارے گوشت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اگر جانور کا سینگ 1/3 ٹوٹا تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر جڑ سے ٹوٹ گیا تو قربانی جائز نہیں۔ ایسا جانور جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر تو جانور کا 1 دانت ٹوٹا ہے تو کوئی حرج نہیں، مگر زیادہ دانت ٹوٹے ہیں تو یہ عیب ہے، کیونکہ جانور چارہ نہیں چر سکتا، اس لیے جائز نہیں۔ تکبیرات تشریق کیا ہے اور یہ کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کو ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ چاہے وہ نماز با جماعت پڑھے یا انفرادی طور پر، مرد بلند آواز سے پڑھے گا اور عورت آہستہ آواز میں۔ اگر ذبح کرتے وقت کوئی تکبیر پڑھنا ہی بھول جائے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اگر ذبح کرنے والے نے وقت ذبح تکبیر جان بوجھ کر چھوڑی تو جانور حرام ہو جائے گا، اور اگر تکبیر پڑھنا بھول گیا تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی نیت تکبیر پڑھنے کی تھی مگر وہ بھول گیا۔ ذبح کرتے ہوئے جانور کے گلے کی کتنی رگیں کٹنا ضروری ہیں؟ گلے میں چند رگیں ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور اس جانور کو جس کی رگیں کاٹی جائیں ذبیحہ۔ جانور کی جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک کا نام ہے حلقوم، یہ وہ رگ ہے جس سے سانس آتی جاتی ہے۔ دوسری ہے مری، جس سے کھانا پانی اترتا ہے، اور دونوں کے اگل بغل اور 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے۔ اگر جانور کی 4 رگوں میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو کافی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ کس جانور کو نہر اور کس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے؟ سنت یہ ہے کہ گائے کو ذبح کیا جائے اور اونٹ کو نہر۔ کیا اونٹ کے گلے کو 3 یا 7 جگہوں سے کاٹنا ضروری ہے؟ جی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 یا 7 جگہوں سے ذبح کیا جاتا ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے، بلا فائدہ جانور کو ایذا دینا ہے۔ سنت یہی ہے کہ اونٹ کو نہر کیا جائے۔ اونٹ کی گردن کے آخری حصے میں 1 وار کرنا کافی ہے، جس سے اس کا سارا خون بہہ جائے۔ جانور اگر بھاگ جائے اور پکڑنے میں نہ آئے تو اس کو ذبح کیسے کریں؟
ذبح کرنے کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اختیاری اور دوسری ہے اضطراری۔ اختیاری میں دو قسم ہیں، ذبح اور نحر کرنا آتا ہے، جبکہ اضطراری میں جانور کو دور سے ہی تیر یا نیزہ وغیرہ مارا جاتا ہے، یہ ذبح اضطراری ہے۔ پالتو جانور اگر بھاگ جائے اور پکڑنے میں نہ آئے تو اس کے لیے ذبح اضطراری ہے، یعنی کہ دور سے ہی تیز دھار والی کوئی چیز تیر یا نیزہ وغیرہ سے بانیت ذبح تکبیر پڑھ کر ماریں، اور اس کے لیے گردن میں ہی ذبح کرنا ضروری نہیں بلکہ جس جگہ بھی زخم کر دیا جائے کافی ہے، کہ اب یہ ذبح اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے۔ خصی بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، خصی بکرے کی قربانی جائز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کیے ہوئے سینگ والے 2 مینڈے ذبح کیے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی، یعنی قربانی کی وسعت نہ پائی اور اسی حال میں انتقال کر گیا۔ حلال جانور میں کون سے اجزاء حرام ہیں جو نہیں کھا سکتے؟ حلال جانوروں میں 7 اجزاء حرام ہیں: بہتا ہوا خون، آلہ تناسل، کپورے، شرمگاہ، غدود، مثانہ پیشاب کی جگہ اور پتا۔ کیا ہم دوسروں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے یا اپنے بچوں کی طرف سے، بالغ لڑکے لڑکیوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ ان سے اجازت حاصل کرے۔ بغیر ان کے کہے اگر قربانی کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوگا۔ گھر کے بڑے نے قربانی کر دی تو کیا سب گھر والوں کے لیے کافی ہے؟ کچھ مسلمان خاندانوں میں رائج ہے کہ گھر کے کسی ایک فرد نے قربانی کی تو بقایا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قربانی کرنا سب کے لیے کافی ہے، جبکہ ایسا سمجھنا محض ناواقفیت اور جہالت ہے۔ اس سے گناہ اور حکم شرعی کی خلاف ورزی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جس گھر میں مالک نصاب کی جانب سے قربانی نہیں ہوتی وہ گناہوں کی دلدل میں دھنسا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ گھر کے تمام افراد اپنا حساب کریں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو قربانی دیں، ان پر واجب ہے۔ کیا عید کے تیسرے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، عید کے تینوں دنوں میں 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی کہ 3 دن اور 2 راتیں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ گائے اور اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 ہی گائے میں اور 7 ہی اونٹ میں، اور اگر کوئی اکیلا شخص ہی قربانی کرنا چاہے تو وہ اکیلا بھی کر سکتا ہے، چاہے تو اکیلا ایک گائے پوری کر دے اور چاہے تو اکیلا اونٹ کر دے۔ حصے کر لے تو زیادہ بہتر ہے، وہ اپنی طرف سے بھی کر لے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر لے، یہ بہترین نیاز مندی ہے۔ ایسا جانور جو غلاظت کھاتا ہو یا پیشاب پینے کا عادی ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جو بکرا خصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لیے بدبودار ہو جاتا ہے۔ ایسے بکرے کو غلاظت خانے سے روک کر رکھیں اور کچھ دنوں کے لیے ایسے بکرے کو باندھ کر رکھیں، اگر تو بدبو ختم ہو گئی تو حلال ہے، ورنہ مکروہ اور ممنوع ہے۔ کیا رات کے اوقات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی کہ 3 دن اور 2 راتیں۔ 10ویں کے بعد کی 2 راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے کہ غلطی کا احتمال ہے۔ عید کی نماز سے قبل قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نماز عید سے پہلے شہر یا اس کے مضافات میں قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ نماز عید اور خطبہ ہو جانے کے بعد قربانی کی جائے۔ کیا جنگلی نیل گائیں اور ہرن کی قربانی جائز ہے؟ وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، مارخور وغیرہ، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر حرام مال سے قربانی میں حصہ ڈالا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اگر 7 حصوں والی قربانی میں کسی ایک نے حرام مال میں سے حصہ ڈالا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، کسی ایک کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا قربانی کے لیے حصہ ڈالتے ہوئے یا لیتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے،
دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء کے لیے۔ اور اگر اس کے اپنے گھر والے غریب ہیں اور زیادہ افراد ہیں تو بہتر ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لیے ہی رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا قربانی کرنے والا کھال اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ آپ قربانی کی کھالیں یا اس کی قیمت جس نیک کام میں چاہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو کھال اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، مثلا جائے نماز بنا لیں، پانی کا ڈول بنا لیں، کتابوں کی جلد وغیرہ کروا لیں۔ ہاں، اگر فروخت کریں تو قیمت اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، اسے صدقہ کر دیں، خواہ کسی مستحق کو دے دیں، خواہ مسجد مدرسے میں دے دیں، لہٰذا تعمیر مسجد اور مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ یتیم، بیوہ، غریب، مسکین، مسافر کو بھی دے سکتے ہیں، جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دیں۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا؟ اگر شوہر نے بیوی کی طرف سے قربانی کی ہے تو اس کے گوشت کی مالک بھی بیوی ہی ہے، وہ جیسے چاہے استعمال کرے۔ جس پر قربانی واجب نہیں وہ پھر بھی قربانی کرے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ فرض کریں اگر کسی شخص کی مالی حالت کے پیش نظر اس پر شرعاً قربانی واجب نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ قربانی کرتا ہے تو نفلی قربانی ہو جائے گی۔ جیسے نابالغ بچے پر کوئی نماز، روزہ وغیرہ واجب نہیں، مگر ادا کرے تو صحیح ہے، یعنی نماز بھی ہو جائے گی اور روزہ رکھنے سے روزہ بھی ہو جائے گا، ہاں فرض کے طور پر نہیں، نفلی عبادت کے طور پر۔ اسی طرح اس شخص کی قربانی بھی ہو جائے گی مگر واجب کے طور پر نہیں، نفلی حیثیت سے۔ بس اگر وہ شخص قربانی کرتا ہے اور خلوص نیت سے کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے اجر و ثواب پائے گا۔ جانور اگر دودھ دے رہا ہو تو کیا حکم ہے اس کی قربانی کا؟ جانور دودھ والا ہے تو اس کے تھن پر ٹھنڈا پانی چھڑکیں کہ دودھ خشک ہو جائے، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو جانور کو دھو کر دودھ صدقہ کر دیں، خود اس سے نفع نہ اٹھائیں۔ قربانی کا جانور اگر مر جائے یا گم ہو جائے تو کیا دوبارہ خریدا جائے گا؟ قربانی کا جانور اگر مر جائے یا گم ہو جائے تو اس صورت میں اگر تو صاحب نصاب غنی ہے تو دوبارہ جانور خرید لے، اگر وہ غریب ہے تو دوبارہ خریدنے کی ضرورت نہیں، قربانی قبول ہو جائے گی۔ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں؟ جس کے پیدائشی سینگ تھے مگر جڑ سے ٹوٹ گئے، جس جانور میں جنون ہے یعنی کہ پاگل ہے اور چارہ وغیرہ نہیں چڑھتا، خارش زدہ جانور، اندھا یا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا کمزور اور لاغر کہ اس کے جسم میں صرف ہڈیاں ہی نظر آئیں، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا جانور جس کے کان یا دم یا چکی 2/3 سے زیادہ کٹے ہوں، جس کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو، جس کی 1/3 سے زیادہ نظر جاتی رہے، جس کے دانت نہ ہو کہ چگالی نہ کر سکے، خسنا جانور یعنی کہ جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں موجود ہوں، جلالہ جو صرف غلاظت کھاتا ہو اور اسے پہلے سے مقید نہ کیا گیا ہو، ان تمام جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم نحر 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ حضور نے فرمایا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خوش دلی سے کیا کرو۔ حضور نے فرمایا، جس میں وسعت ہو قربانی کی اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔